بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج آپ سے بات کروں گا جو پی ٹی آئی نے اس ملک کو 2.5 سال میں قرضے میں ڈالا ہے اس کی، اور جو ہمارے پی ٹی آئی کے دوست اور ساتھی کہتے ہیں کہ وہ قرضہ انہوں نے اس لیے لیا ہے کہ انہوں ان کا قرضہ واپس کر رہے ہیں، جو بات ایک دم غلط ہے۔ پی ٹی آئی نے ایک پیسہ بھی قرضہ واپس نہیں کیا ہے، اس بارے میں بھی میں بات کروں گا۔ پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پی ٹی آئی نے قرضہ کتنا لیا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ بات کرتے ہیں کہ انہوں نے قرضہ ایک پیسے کا بھی واپس نہیں کیا ہے۔ جب نون کی حکومت آئی تھی 2013 میں، تو تقریباً 14,000 ارب روپیہ اس ملک کے اوپر قرضہ تھا، جس کو کہتے ہیں ٹوٹل ڈیٹ، جس میں بیرونی قرضہ بھی شامل تھا اور اندرونی قرضہ بھی شامل تھا۔ جب ہماری حکومت گئی، اس کے ایک مہینے بعد انفیکٹ ہمارا قرضہ تھا 24,952.9 ارب روپے، تقریباً کہہ لیجیے 25,000 ارب روپیہ ہمارا قرضہ تھا۔ تو 11,000 ارب روپے، انفیکٹ 10,600 ارب روپیہ ہم نے قرضہ بڑھایا 5 سال کے اندر۔ کیا کیا ہم نے؟ پاور پلانٹس لگائے، بجلی گھر لگائے، وغیرہ وغیرہ، اس کی تفصیل میں ابھی نہیں جاتا ہوں، لیکن نون نے 5 سالوں میں 10,000 ارب روپیہ، 10,600 ارب روپیہ قرضہ بڑھایا۔ پی ٹی آئی نے پہلے 2 سالوں میں ہی 11,400 ارب روپے سے زیادہ قرضہ بڑھا دیا ہے۔ جون 2020 کے اندر اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کا جو قرضہ تھا وہ 36,400 ارب روپیہ قرضہ ہو گیا، یعنی کہ 25,000 سے بڑھ کے 11,400 ارب روپیہ جون میں قرضہ بڑھ گیا، اور ظاہر ہے کہ سپٹمبر دسمبر تک وہ قرضہ اور بھی بڑھ گیا ہے۔ یہ تو سب تمام ٹوٹل قرضے کی بات تھی۔ اب بات کریں صرف ایکسٹرنل ڈیٹ اور لائبلٹیز میں۔ اس میں اخراجات بھی لگا رہا ہوں، اور اس میں واجبات بھی ڈال رہا ہوں۔ واجبات وہ ہوتے ہیں کہ جو ذیلی ادارے حکومت کے ہیں یا نجی سیکٹر نے اگر قرض لیا ہوا ہے فورن ڈالرز کا، تو حکومت کو وہ ڈالرز ان کو دینے پڑتے ہیں۔ حکومت کے اوپر قرض نہیں ہے، اور روپے کے عوض ڈالر دیتے ہیں، تو اس کو واجبات کہہ لیجئے، لائبلٹیز جس کو کہتے ہیں۔ تو ایکسٹرنل ڈیٹ اور لائبلٹیز جب نون چھوڑ کے گئی تھی تو 11,575 ارب روپے تھا، اور 2 سال بعد وہ 18,969 روپے ہو گیا، یعنی کہ تقریباً 7,500 ارب روپے کی یہاں پر بھی اضافہ آیا ہے۔ اور اگر آپ صرف ڈالرز میں دیکھ لیں تو تقریباً 70 ارب ڈالر کی قرض تھا جب نون چھوڑ کے گئی تھی۔ 8500 اور 8400 ارب روپے بنتے ہیں، وہ 80 بلین ڈالرز کے اوپر کر گیا ہے، تو 13,000 ارب روپے سے زیادہ بنتے ہیں۔ تو کسی بھی آپ میٹرک سے دیکھ لیں، پی ٹی آئی نے اس ملک کو مقروض کر دیا ہے۔ اگر آپ اس طرح دیکھیں کہ آج جو پاکستان کے اوپر قرضہ ہے، اس کا ٹوٹل قرضے کا 30% حصہ صرف عمران خان کے 2 سالوں میں لیا گیا ہے، اور باقی 71 سالوں میں تمام پاکستانی حکومتوں نے مل کے لیا ہے۔ یا اس طرح دیکھ لیں کہ 40% پاکستان کا قرضہ عمران خان نے 2 سال میں ایڈ کر لیا۔ اوسطاً جو قرضہ تھا 25,000 ارب کا، اس کا 40% صرف 2 سالوں میں ایڈ کر دیا۔ تو اگر اس اسپیڈ سے چلتے رہے تو بہت زیادہ غیر مناسب جگہ پہ ہم چلے جائیں گے۔ قرضوں کو میں ابھی تک ایبسولوٹ نمبرز میں کہہ رہا ہوں، ایکچولی اس کو دیکھنا چاہیے ایز اے پرسنٹیج آف جی ڈی پی، اور پرسنٹیج آف جی ڈی پی جو ہے اس کے اندر بھی پی ٹی آئی کی حکومت نے جو ہے وہ بہت زیادہ قرضہ بڑھا دیا ہے۔ ہم آئے تھے تو 65% پہ قرضہ تھا، جب ہم گئے تو 65% ہماری آمدن کا جو حصہ ہے وہ ہمارا قرضہ تھا، جب ہم گئے تو 72% تھا، اور اب جو ہے وہ 87% ہو گیا ہے۔ تو 15% انہوں نے 2 سالوں میں قرضہ بڑھا دیا ہے، جبکہ نون جو تھی وہ تقریباً 1.2% ہر سال بڑھا رہی تھی، اور یہ 7.5-8% پہ بڑھا رہے ہیں۔ تو یہ بہت زیادہ قرضہ بڑھا رہے ہیں۔ اب بات آتی ہے کہ کیا ہمارے بھائیوں نے، پی ٹی آئی کے دوستوں نے قرضہ واپس کیا ہے یا نہیں۔ تو میں گزارش یہ کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک پیسہ بھی واپس نہیں کیا، ایک پیسہ بھی۔ یا تو وہ حکومت کی ڈیٹ کو ری رول کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جب ہم لوکل ڈیٹ لیتے ہیں تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم ایک پرومسری نوٹ دیتے ہیں، ایک ٹی بل دیتے ہیں۔ حکومت جو ہے وہ ایک بانڈ دیتا ہے کہ بھائی جب اگلے سال کے دسمبر میں ہم آپ کو یہ پیسہ واپس کر دیں گے۔ جب وہ لوگ پیسہ لینے اپنے آئے ہیں تو انہوں نے ان کو پیسہ واپس نہیں دیا، انہوں نے ان کو ایک اور کاغذ دے دیا کہ بھائی اگلے 2 سال بعد ہم آپ کو واپس کر دیں گے۔ تو انہوں نے ایک پیسہ واپس نہیں کیا، صرف بانڈ کے سامنے بانڈ دیا ہے۔ دوسرا ایک اس طرح ہوا ہے کہ جیسے سعودی عرب نے ابھی ایک اپنا $1 بلین جو انہوں نے قرض لیا تھا اور واپس مانگا سعودی عرب نے، تو انہوں نے جب سعودی عرب کو واپس کیا تو سعودی عرب کو اپنی جیب سے نکال کے واپس نہیں کیا، انہوں نے چین سے لے کے واپس کر دیا۔ تو یا تو انہوں نے کسی اور سے قرض لے کر واپس کر دیا، یا پھر اس کو ری رول کر دیا، اسی آدمی کو کہہ دیا کہ یار تھوڑا سا قرض ایکسٹینڈ کر دو، لیکن ایک پیسہ بھی حرام ہے جو انہوں نے واپس کرا ہو۔ آپ اس طرح سوچ لیں، کیونکہ یہ اربوں روپے کی بات ہوتی ہے تو لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ آپ اس طرح سوچ لیں کہ اگر آپ ایک دکان پہ
اپنے بیٹے کو بٹھا کے گئے ہوں اور صبح تو اس کے اوپر 25,000 روپے قرض ہو، اور جب شام کو واپس آئیں اور بیٹا کو پتہ چلے، آپ رجسٹر دیکھیں کہ بھائی اس پہ 36,000 روپے قرض ہو گیا ہے، تو آپ بیٹے سے پوچھیں گے نا بیٹا 11,000 ارب روپے کیسے بڑھا دیا؟ تو بیٹا یہ تو نہیں کہے گا کہ ابا میں نے آپ کے 25,000 واپس کیے. آپ نے واپس نہیں کیے. اگر واپس کیے ہوتے تو 25,000 سے بڑھ کے 36,000 کیسے ہو جاتا؟ تو یہ بات ہمارے پی ٹی آئی والے بھائیوں کی غلط ہے. اس کے ساتھ میں ایک اور بات بھی کہہ دوں کہ جیسے میرے والد کا انتقال ہوا بہت پہلے 83 میں، تو وہ ہم کو ایک فیکٹری دے کے گئے تھے ہم بھائی بہنوں کو. تو جو وہ فیکٹری دے کے گئے تھے تو اس کے اوپر کروڑوں روپے کی سیلز ہوتی تھی، لیکن لاکھوں روپے کا اس وقت بھی ادھار تھا، جو قرض تھا جو ہم کو بینکوں کو واپس کرنا ہوتا تھا. تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم کو ابا جو ہے وہ لاکھوں روپے کی ذمہ داری چھوڑ کے چلے گئے. صحیح ہے، لیکن ساتھ ساتھ کروڑوں روپے کا ایسٹ بھی دے کے گئے. تو اگر ہم قرض چھوڑ کے گئے تو اس کے عوض ہم نے موٹر وے بنا کے دیے، ایئرپورٹس بنا کے دیے، پاور پلانٹس لگا کے دیے. جو آپ گاڑی میں جا رہے ہوتے ہیں، جب آپ اسلام آباد سے لاہور یا کراچی سے حیدرآباد، تو آپ ٹول دیتے ہیں تو وہ اس کے قرض واپس کرنے کے لیے پیسے ہوتے ہیں. تو اور وہ پروجیکٹ جو ہیں وہ وائبل ہیں. تو یہ کہنا کہ وہ ہمارے اوپر قرض چھوڑ گئے، یہ ایک دم غیر مناسب بات ہے. ہر حکومت نے، ہم جب آئے تھے تو 14,000 ارب روپے قرض تھا مجھ سے نون آئی تھی، تو اب 14,000 25,000 سے بہرحال کم کر دیں، لیکن اس وقت جو تھی وہ ہماری ٹیکس کی ایبلٹی اور بھی کم تھی. ہم تو صرف 1,900 ارب روپے ٹیکس جمع کرتے تھے. ہم جب 5 سال بعد گئے تو ہم 3,850 ارب روپے پہ چھوڑ کے گئے تھے. تو جہاں پہ قرض پاکستان کے اوپر 14,000 ارب روپے چھوڑ کے گئی تھی پیپلز پارٹی، تو ادھر آمدن بھی جو تھی وہ 19,000 ارب روپے تھی جب ہم چھوڑ کے گئے. اور اگر ہم قرض 25,000 چھوڑ کے گئے تو آمدن کو ہم نے 3,850 ارب روپے لے آئے تھے. پی ٹی آئی والے بھائیوں نے قرض جو ہے وہ تو 25,000 سے 36,000 صرف 2 سال میں لے گئے، لیکن ٹیکسیشن ایبلٹی نہیں بڑھائی. ٹیکس تقریباً وہیں کھڑا ہے. اللہ کرے اس سال تھوڑا بڑھ جائے. تو یہ صرف اخراجات بڑھا رہے ہیں، خرچے بڑھا رہے ہیں، خسارہ بڑھا رہے ہیں، ملک کو مقروض کر رہے ہیں، لیکن نہ ٹیکس زیادہ بڑھا پا رہے ہیں اور نہ اس ملک کے اندر کوئی انفراسٹرکچر کے اندر کوئی چیز کر پا رہے ہیں. کوئی بجلی گھر نہیں لگائے، کوئی روڈ نہیں بنایا، کوئی رستہ نہیں بنایا. یہ بس صرف کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا 12 نے. بہت شکریہ.